اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کائنات کے سب سے بدبخت شخص کے بارے میں بتائیں گے، یعنی فرعون کے بارے میں۔ فرعون کون تھا اور فرعون کس کی اولاد میں سے تھا، اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا، اور یہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا، اور کس طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو جانوروں کی طرح جاہل بنا دیا تھا، اور کس طرح اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور فرعون کیسے مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا، اس کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان تھا، اور بعض مورخین نے اس بدبخت کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا، اور اس کی عمر 400 سال تھی، اور ان 400 سالوں کی عمر میں یہ کبھی بھی بیمار نہ ہوا، اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا، اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اس لیے یہود و انصارہ اسے قابوس کہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف روانہ ہوا، اور بازار میں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات ایک دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور یہ دونوں بدبخت کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان دنوں شہر میں خربوزے کا خرید و فروخت کا کام بہت زیادہ تھا۔ یہ دونوں ایک تاجر کے پاس چلے گئے اور اس سے کام مانگا۔ وہ تاجر یہ کہنے لگا کہ یہ خربوزے لے جاؤ اور بازار میں بیچ آؤ، میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے حامان سے یہ کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور ان کو بازار میں بیچ آتا ہوں۔ تو فرعون اسی طرح خربوزے لے کر بازار کی طرف روانہ ہوا، اور بازار پہنچ کر دکانداروں سے خربوزے خریدنے کے لیے کہتا ہے، تو دکاندار یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مال ادھار خریدتے ہیں، اور جب یہ مال بک جائے تب اس کی رقم ادا کرتے ہیں۔ فرعون نے جب یہ سنا تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن وعدے کے مطابق خربوزوں کو بیچ کر واپس آیا، اور اس تاجر سے کہنے لگا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا۔ یہ کہتے ہی فرعون وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، فرعون کو اس وقت کسی ایسے کام کی تلاش تھی جس میں وہ خوب مال و دولت اور پیسہ کما سکے۔ تو اس طرح فرعون ایک دن بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوا، اور وہاں عرض کرنے لگا بادشاہ مصر کے آگے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، اور میں بہت غریب ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کام دے دیں جس سے میں سلطنت مصر کی خدمت کر سکوں، اور آپ اس غلام کو کوئی کام دے کر سرفراز کر دیں۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ مصر نے کہا کہ تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ اور فرعون بولا اور کہنے لگا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائے، جس سے میں بہت سا پیسہ فدیہ کے طور پر سرکاری خزانے میں جمع کروایا کروں گا، اور جو باقی بچ جائے گا وہ اپنے پاس رکھا کروں گا، اور یہ بھی کہ میری اجازت کے بغیر قبرستان میں کسی بھی مردے کو دفنایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے اس وقت کے بادشاہ نے فرعون کو قبرستان کی دروگی دے دی۔ قبرستان کی دروگی ملنے پر فرعون بہت خوش ہوا، اور قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا، اور یہ انتظار کرنے لگا کہ کب کوئی آئے اور اپنا مردہ دفن کرے۔ پیارے دوستو، اسی سال قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ مصر میں ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس سے بہت سے لوگ مصر کے مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے مرنے والے کے رشتہ داروں سے 1 روپیہ سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنوں میں بہت مالدار ہو گیا، اور اس کے پاس بہت سا مال و دولت اور روپیہ پیسہ جمع ہو گیا، اور فرعون امیر ہو گیا۔
فرعون نے سوچا کہ کیوں نہ مصر کی سلطنت کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر کر لیا جائے اور اس کی دروگی اپنے انڈر کر لی جائے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا اور سلطنت مصر کے خزانے میں کچھ روپیہ جمع کروایا اور اس وقت کے بادشاہ سے مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر کروا لیا، کیونکہ بادشاہ بھی اس کے عمل سے بہت خوش تھا، کیونکہ یہ بہت سا مال و دولت بادشاہ کے خزانے میں جمع کروایا کرتا تھا اور بادشاہ اپنی جہالت کے اندر مبتلا ہو کر اس کو بہت عزت دیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اس وقت قضاء الہی سے اس وقت کے وزیر کی موت ہو گئی، اور چونکہ فرعون بادشاہ کی نظر میں بہت اہمیت کا حامل تھا اور فرعون کی بہت عزت کرتا تھا بادشاہ، تو بادشاہ نے فرعون کو وزیر مقرر کر دیا۔ وزارت ملنے کے بعد فرعون نے اپنی سفاکیت دکھانا شروع کر دی۔ اس نے اپنے دوست حامان کو اپنے پاس بلا لیا اور حامان سے یہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کر دوں اور یہ تمام مخلوق میری پوجا کرے۔ حامان یہ سنتے ہی حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا اور ان کو خوش کرنا پڑے گا۔ تو فرعون یہ سنتے ہی کہنے لگا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ لوگ کس طرح مجھے خدا مانیں گے، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل کے مسلمان وہ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، وہ کیسے اپنا دین چھوڑیں گے۔ لہٰذا فرعون نے اپنے دوست حامان سے یہ بولا اور کہا کہ اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالو اور اس کے بارے میں سوچو کہ لوگ کیسے مجھے اپنا خدا تسلیم کریں۔ حامان یہ سنتے ہی تھوڑی دیر خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اخراجات اور لوگوں کی ضروریات اور جو چیز بھی ان کو چاہیے ہو وہ پوری کی جائے اور بالکل مفت، اور لوگ جو بھی چیز خریدیں گے ان تمام تر کے اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ اس طرح بادشاہ کے آگے یہ درخواست کی گئی تو بادشاہ نے قبول کر لی۔ تو اس طرح فرعون نے اپنے دوست حامان کے ہاتھوں وہ تمام رقم بھجوائی اور مصر کے خزانے میں جمع کروا دی، اور پھر لوگوں کے آگے اعلان کیا اور بتایا کہ 1 سال تک ہر چیز کی رعایت آپ کو دے دی گئی ہے اور جو چیز آپ کو چاہیے ہو وہ آپ لے سکتے ہیں بالکل مفت، اور 2 سال کی رعایت کی درخواست دے دی گئی ہے۔ جناب علی نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اس طرح لوگوں نے جب یہ سنا اور مصر کے غریب اور مسکین لوگ جب یہ سنتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے اور فرعون کی ترقی کے لیے دعا کرنے لگ گئے۔ تو اس طرح فرعون بڑی چلاکی سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس طرح کچھ ہی روز گزرے تو وہ بادشاہ مصر قضاء الہی سے اپنی موت آپ مر گیا۔ چنانچہ جب بادشاہ مرا تو اس کا کوئی بھی والی وارث نہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی وارث تھا جو اس کی سلطنت کو سنبھالتا اور بادشاہ بنتا۔ تو اس طرح 3 دن تک اس کی تدفین کے بعد عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے دن مفتی، قاضی، عامل، فاضل، امراء اور غربا اور چھوٹے بڑے تمام کے تمام مصر سلطنت کے دربار میں حاضر ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا اور کون اس کرسی پر بیٹھے گا اور بادشاہت کرے گا، کیونکہ کوئی بھی ملک بادشاہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس طرح لوگوں نے جب فرعون کی وہ نیکی دیکھی تھی کہ اس نے 3 برس کا تمام اخراجات لوگوں کو معاف کروائے تھے اور ہر چیز ان کو میسر کروائی تھی، تو اس وجہ سے تمام لوگوں نے مل کر فرعون بدبخت کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور مصر کا بادشاہ فرعون کو اس لیے بنایا اور سوچتے تھے کہ فرعون ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا، لیکن فرعون بدبخت شروع سے ہی اپنی سفاکیت پر اتر آیا، اور جب یہ مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر بنا دیا، اور حامان سے یہ کہنے لگا کہ اب ہمارے پاس سلطنت ہے، اب جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، ہر چیز ہمارے اختیار میں ہے۔ اور اس وقت فرعون اپنے بدبخت دوست حامان سے یہ کہنے لگا کہ کوئی تدبیر نکالو کہ لوگ مجھے اپنا خدا مانے۔ تو حامان یہ سنتے ہی کہنے لگا کہ سب سے پہلے تو اسلام کی تعلیمات اور دین کی جو تعلیم ہے اور تمام علماء کو دین کی تعلیمات دینے سے روک دیا جائے، اور مصر میں تمام علماء اور دینی تعلیمات کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ اپنے دین کو بھول جائیں گے اور
तकरीबन जाहिल बन जाएंगे। तो इस तरह फ़िरौन ने जब ये सुना तो ये सुनते ही उसने हुक्म जारी किया और मिस्र में ये ऐलान करवा दिया कि तमाम उलमा को दीन की तालीमात देने से रोक दिया गया और लोग फ़िरौन से डरने लगे कि वो हमें कत्ल ना कर दे, इसलिए लोग लिखना पढ़ना भूल गए। इस तरह वक्त गुजरता गया तो हर गुजरते वक्त के साथ जहालत में मुब्तला हो गए और उनकी नस्ल भी आगे जाहिल ही पैदा होती, ना उनको कुछ पता होता और ना कोई खबर। इस तरह लोग अपने हकीकी खुदा अल्लाह अज़्ज़ व जल को भूल कर इस जहालत में मुब्तला हो गए और उस वक्त मिस्र के लोगों की ये हालत हो गई कि वो जानवरों की तरह जाहिल हो गए। और फिर इस मालून फ़िरौन ने लोगों को ये हुक्म दिया कि अपने घरों में बुत बनाओ और उसको पूजा किया करो। तो इस तरह एक कसीर तादाद में किब्ती कौम जो बुतों को पूजना शुरू कर दिया। इस तरह ये सिलसिला 20 साल तक चलता रहा और लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। और फिर इसके बाद फ़िरौन ने मिस्र में ये ऐलान करवाया और ये बातें लोगों के कानों तक पहुँचाई, जिसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह मिलता है जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि पस लोगों को जमा किया और लोगों से कहा कि मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। तो प्यारे दोस्तों, मिस्र में कई साल तक बुतों को पूजा जाने लगा। तो इस तरह जब लोग बुत परस्त और मुशरिक बन गए तो फ़िरौन ने यह कहा कि अपने घरों में तमाम बुतों को तोड़ दो और मेरी इबादत करो और मुझे सजदा किया करो और मुझे ही अपना खुदा मानो। चुनाचे फ़िरौन का यह हुक्म मिलते ही तमाम किब्ती कौम ने अपने घरों में बुतों को तोड़ दिया और फ़िरौन को सजदा करने लगे और इसे पूजने लगे। और तमाम किब्ती कौम वो वाहिद कौम थी जो फ़िरौन को पूजा करती थी, बाकी तमाम के तमाम अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे और अल्लाह ताला को ही एक मानते थे। तो इस तरह वो किब्ती कौम पर बहुत ज़्यादा मेहरबान था, क्योंकि किब्ती कौम वो कौम थी जो फ़िरौन को पूजा करती थी और इसी को अपना खुदा मानती थी। और दूसरी तरफ बनी इसराइल के वो मुसलमान जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और अल्लाह ताला को एक मानते थे, ये उन पर बहुत जुल्म व सितम उठाया करता था और भारी भरकम काम उनसे करवाया करता था। तो प्यारे दोस्तों, फ़िरौन इसी तरह मिस्र का झूठा खुदा बना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर जीना मरना नसीब अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल मिस्टर ZB को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव और तारीखी वीडियो मिल सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।